بہت دور سے دائرہ بناتے ہیں، ہم بہت دور سے ایک دائرہ بناتے ہیں اور نیزوں کو سیدھا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سمٹتے جاتے ہیں، نیزے کو لیے ہوئے دائرے کو چھوٹا کرتے جاتے ہیں، سمٹتے جاتے ہیں، سمٹتے جاتے ہیں۔ لشکر سے کہو وہ ہٹتا جائے ہم بڑھتے جائیں، لشکر ہٹتا جائے ہم بڑھتے جائیں۔ آخر میں علی اکبر اکیلے رہ گئے، ادھر دیکھا نیزا، ادھر دیکھا نیزا، ادھر دیکھا نیزا۔ مگر بڑا بہادر تھا حسین کا بیٹا۔ ایک بار سنان ابن انس نے آگے بڑھ کر نیزے کا وار کیا، پھر تو چاروں طرف سے نیزے چلے۔ علی اکبر ایک بار ڈگمگائے، گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈالی، آواز دی بابا۔ علی اکبر کا سلام۔ ہمت ہے، دو جملوں کی ہمت ہے تو تابوت آ جائے گا۔ دو جملے سن لو، حسین چلے، دو جملے، حسین چلے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھنا چاہا کہ حسین جوان بیٹے کی لاش پہ کیسے پہنچتے۔ علی اکبر تڑپ رہے تھے، لہو کا دھارا نیزا علی اکبر کے سینے میں۔ راوی کہتا ہے کہ جب کوئی سوار گھوڑے سے اترتا ہے تو رکاب سے پیر نکالتا ہے، اس کے بعد اترتا ہے، لیکن جب حسین گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے لاش علی اکبر پہ پہنچے تو رکاب سے پیر نکالنا بھول گئے۔ اب جو اپنے آپ کو منہ پہ منہ رکھا، ایک جملہ رہ گیا، منہ پہ منہ رکھا، آواز دی علی اکبر آنکھیں کھولو بابا آیا۔ ایک جملہ ابھی یہ کہا تھا کہ بابا آیا، آواز آئی زینب پکار رہی ہے، علی اکبر پھوپھی آ گئی، وہ اٹھائے جنازہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد کے. چودہ 1430 ہجری کے شہ محرم کی امام بارگاہ چاردہ معصومین میں چھٹی تقریر نقوی برادران کی جانب سے منعقد عشرے میں خیر و شر کے موضوع پر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. عرض کیا گیا کہ دین اسلام نے کام کو آسان بنانے کے لیے دنیا کے اصولوں کو ترک کر کے جہالت کی باتوں کو نظر انداز کر کے خدائی اصول پیش کیے. کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب کام کرنے والے ہم خیال ہوں. دیکھیے چھوٹی سی مثال خیر و شر کی کہ اگر خیر میں شر شامل ہو تو خیر کا کام ہمیشہ مشکل ہو جائے گا. کربلا کے بعد حسینیت کے مشن کو غم حسین کی شکل میں تشکیل دے کر جناب زینب نے یہ کارنامہ کیا کہ اے غم حسین منانے والوں، تم میں اب شر شامل نہیں ہو پائے گا. شر تم سے دور بھاگے گا، اس لیے کہ شر ہمیشہ شیطان کے ساتھ رہے گا، یزید کے ساتھ رہے گا. تم اگر حسین کے ساتھ رہو گے تو یزیدی کبھی تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے اور وہ الگ سے پہچانے جائیں گے. تمہارا کام آسان ہو جائے گا، تمہارا کام آسان ہو جائے گا. یہی کام جو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے رسول اللہ کے لیے کیا کہ جب تک شر کو الگ پہچنواؤ گے نہیں تب تک تمہارا کام ہو نہیں پائے گا. اچھا دیکھیے، کسی بھی خیال کو پیش کرنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی نمونہ دکھا کر یہ بتایا جائے کہ دیکھو بھائی برے کام جو ہیں وہ ایسے ہیں اور ان کے آئیڈیلس یہ ہیں، اچھے کام کے آئیڈیلس یہ اچھے لوگ ہیں. تو اچھے کاموں اور خیر کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا ذکر کیا اور اس میں جو مشہور انبیاء تھے ان کا کردار قرآن نے پیش کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ ساری باتیں ہم توریت میں، زبور میں، انجیل میں پہلے بیان کر چکے ہیں ان کے کارنامے. اور جہاں جہاں یہ گئے وہاں شر موجود تھا، ان کا ٹکراؤ شر سے ہوا. ہر عہد کے شر کو پہچانو اور شر کے پیچھے ہمیشہ شیطان نے کام کیا. تو اللہ نے یہ کیا کہ دیکھو سمبل جو ہے شر کا وہ ہمیشہ شیطان رہے گا. وہ بھیس بدل کے آتا ہے، کبھی نمرود بن کے آتا ہے، کبھی فرعون بن کے آتا ہے، کبھی شداد بن کے آتا ہے، کبھی ابو جہل بن کر آتا ہے، کبھی وہ بن کے آتا ہے، کبھی وہ بن کے آتا ہے، کبھی وہ. اب یہ تو اللہ ہی راز جانے کہ ایک شر کا سمبل بنا دیا جائے، ایک شر کا سمبل بنا دیا جائے. اور یہاں پر میں آپ کے ذہین دماغوں سے ایک دعوت فکر کے طور پر اس بات کو پیش کرتا ہوں کہ وہ اسلام جو مورتیاں توڑوا چکا تھا. دیکھیے مورتیاں کیا ہیں، مورتیاں کیا ہیں؟
مورتیوں کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہ جو بت کہلاتے ہیں دراصل ہیں یہ انبیاء کی شکلوں پہ بنائی گئی، اور شروعات اس کی، چونکہ میرا ایک اشرا اس موضوع پہ موجود ہے تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو سن سکتے ہیں۔ بت تراش اور بت شکن ایک مشہور اشرا ہے ہمارا پچھلے سال کا، وہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سیڈیاں بھی بازار میں موجود ہیں، زوار صاحب کے پاس بھی موجود ہیں، اس کو آپ غور سے سنیں گے تو جس میں میں نے بت پرستی کا آغاز بتایا ہے۔ تو شیطان نے آ کر قوموں سے یہ کہا کہ تمہیں اپنے انبیاء کی یاد نہیں آتی تو تم ان کی شکل بھی بھول جاؤ گے، ان کی تصویر بنا لو۔ تو زمین پہ وہ تصویریں بنائی گئیں، ظاہر ہے اس وقت مٹی پر تصویریں بنتی تھی، پھر دیواروں پہ بننے لگیں، پھر شیطان نے کہا بارش ہوتی ہے تو یہ تصویریں بہہ جاتی ہیں، ان کو تم پتھر سے بناؤ تاکہ کبھی یہ خراب نہ ہو اور اپنے گھروں میں رکھو۔ یہاں سے بت بننے لگے اور وہ شبی بننے لگے انبیاء کی، جو انبیاء گزر چکے تھے، یونس، ادریس، الیاس، ان سارے انبیاء کی شبیہیں بنی اور آہستہ آہستہ وہ محفوظ کی جانے لگیں اور یہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ اسلام نے ان سارے بتوں کو توڑوا دیا جبکہ یہ سب انبیاء کی شبیہیں تھیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے انبیاء کی شبیہوں کو حرام قرار دیا اور شیطان کی شبیہ کعبے میں رکھوا دی۔ دیکھیے میں نے کہا تھا امتحان لوں گا میں آپ کے ذہن کا، اب اس پہ آپ غور کیجئے، اس پہ غور کیجئے کہ شیطان نے اللہ کے خلاف سازش کر کے انبیاء کی شبیہاں بنوائی تھیں، اللہ نے ان شبیہوں کو برباد کروا کے توڑوا کر وہی بات شیطان پہ پلٹ کر کہا کہ تو میرے انبیاء کو پجوا رہا تھا میری ٹکر پہ، اب تیرا پتھر رکھ کر تجھے پٹواؤں گا۔ کعبے میں مورتیاں نہ رہیں، بت نہ رہے، لیکن میدان میں یہ 3 بت کھڑے ہیں۔ دیکھیں بت پرستی سے نفرت بھی کروا دی مسلمان، بنائے شیطان کے، لیکن پروردگار تو عبادت کا مزہ کیا؟ تو پروردگار نے جواب دیا، ارے سمجھو ہر عہد میں شیطان ہمیشہ 3 روپ بھر کر آیا، 3 روپ۔ ابراہیم کے دور میں آیا 3 رنگوں میں آیا، موسیٰ کے دور میں آیا 3 رنگوں میں آیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک کا چہرہ دکھا دیتا اور 2 تمہیں بہکاتے رہتے، تو ہم نے تینوں کے چہرے دکھا دیے کہ اچھی طرح سے پہچان لو، شر جب بھی آئے گا 3 صورتوں میں آئے گا، 3 صورتوں میں آئے گا۔ ایک بار آیا جب اسماعیل اور ابراہیم قربانی کے لیے چلے، سفر تھا رات بھر کا، حالانکہ عرفات کو طے کرنا تھا، صبح کو مینا میں پہنچنا تھا، خواب دیکھا تھا قربانی صبح کو پیش کرنی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اسماعیل بچے تھے، ابراہیم بوڑھے تھے، آگے آگے اسماعیل دوڑتے ہوئے چلتے تھے جیسے بچے کی عادت ہوتی ہے، تھوڑی دور دوڑ جاتے پھر رکتے، سستا کے دیکھنے لگتے تھے باپ آ رہا ہے، کہیں پتھر پہ بیٹھ جاتے، جب ابراہیم قریب آ جاتے اسماعیل پھر دوڑتے 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 آگے نکل جاتے۔ اب جب باپ سے دور ہوتے تو شاہراہ کے دونوں طرف سے پہاڑیوں کے بیچ سے منہ نکالتا اور پکار کے کہتا، دوڑے چلے جا رہے ہو کھیلتے ہوئے، کچھ پتا دیے یہ باپ تمہیں لے جا رہا ہے، مار ڈالے گا۔ اب جب انتظار کرتے ابراہیم کا
اور قریب آتے تو کہتے بابا کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر سے آتا ہے, پتہ نہیں کون پکار کے کہتا ہے یہ بوڑھے باپ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں, ذبح کر دیں گے, مار ڈالیں گے تمہیں. کہ بیٹا کنکریاں چن لو راستے سے, اب جو نظر آئے کھینچ کھینچ کے کنکریاں مارنا. یہ ہو گئی سنت اسماعیل, اب تک مارا جا رہا ہے لیکن روپ تھا ایک, روپ تھا ایک. دیکھیں ابراہیم کے پاس نہیں آ رہا, ابراہیم کے پاس نہیں آ رہا, بیٹے کے پاس آ رہا ہے. جب کنکریاں پڑنے لگی تو یہ کنکریاں تھوڑی تھیں, یہ تو گرز تھے. یعنی کیا بتا دیا تھا ابراہیم نے کہ شیطان کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں میزائل بن گئے. بھاگ گیا. اب کیا کرے, روپ ایک تھا, اب روپ بھرا, روپ بھرا اس نے, اپنا گیٹ اپ بدلا, میک اپ کیا اور دوسرے طریقے سے ہاجرہ کے گھر کے دروازے پر آیا. اور دروازے پہ آ کے آواز تھی, ہاجرہ دروازے پہ آئیں, سمجھے کوئی بابا ہیں کوئی فقیر ہیں. جب قریب آ گئیں دروازے پہ پردے کے پاس تو کہنے لگا کہ تم کو پتا ہے ہم ابھی مینا کے طرف سے آ رہے تھے, وہ تمہارے شوہر جو ہیں اب وہ بوڑھے ہو گئے, ہم کو تو لگتا ہے سٹھیا گئے, ذہن پہ اثر ہو گیا ہے, تمہارے بچے کو ذبح کرنے لے گئے. ہاجرہ نے زور سے چلا کر کہا اچھا پہچان گئی تو شیطان ہے, بھاگ یہاں سے. تو وہ کہنے لگا ہاجرہ پہچانا کیسے, میں تو بزرگ کی صورت بنا کے آیا تھا. کہ نبی کے دماغ پر جو ہذیان کا الزام لگائے وہ شیطان ہوتا ہے. وہ شیطان ہوتا, لا حول ولا قوت الا باللہ. بھاگا شیطان. اب ظاہر ہے سوچئے 2 بار آیا, اب تیسری بار میں کتنی محنت کرے گا کہ میں پہچانا نہ جاؤں. ایسا بھیز بدل لیا اور بھیز بدل کر ایک مسافر کا ہاجرہ کے دروازے پہ آ گیا. میں بھوکا ہوں, میں پیاسا ہوں, مسافر ہوں, ادھر سے گزر رہا تھا, مجھے پانی پلا دو. ہاجرہ ظاہر ہے سخی کا گھر ہے, سخی بی بی ہیں, دروازے پہ آ گئیں پانی دینے کے لیے, کھانا دینے کے لیے. جب قریب آ گئیں پردے کے, کہنے لگا ارے میرے ساتھ چلو, میں تو مسافر ہوں, میں نے وہاں دیکھا ایک بوڑھا ایک بچے کو حلال کر رہا تھا, میں نے پوچھا تو پتا چلا وہ بچہ تمہارا ہے, جلدی چل کے اپنے بچے کو بچاؤ. کہ تو پھر آ گیا, تو پھر آ گیا. ہاجرہ نے کہا پھر آیا, تو بھگا دیا تھا. تو شیطان نے کہا اب کیسے پہچانا کہ نبی کی بیوی کو جو گھر سے باہر نکالے وہ شیطان ہوتا ہے. تاریخ انبیاء میں شیطان اپنے اعمال سے پہچانا گیا. جیسے جیسے شیطان خیر کے خلاف سازش کرتا گیا, تاریخ ان چیزوں کو محفوظ کرتی گئی, آسمانی کتابیں اس کو وحی بناتی گئی تاکہ ہر دور کے شیطان کو پہچانو. بھیج بدل بدل کے وہ آتا ہے. اب جو کام وہ کر چکا آخری نبی کے دور میں وہ سارے کام دہرائے گا. تو 3 صورتوں میں آئے گا, پہچانتے رہنا اور جتنی بار آئے سنسار کرتے رہنا. یہ پتھر اس لیے پھینکوا رہے ہیں کہ لعنت کے پتھر کافی ہے. تم روز کعبے نہیں جا سکتے, کعبے نہیں جا سکتے, عادت تو پڑی رہے, شر سے نفرت تو رہے. دیکھیے شر سے نفرت کا نتیجہ یہ ہوا, اگر آپ شر سے نفرت نہ کرتے تو آپ سے اچھا کون تھا, آپ سے اچھا کون تھا. لیکن شر سے نفرت کی وجہ سے پتہ چلا کہ آپ ہو گئے برے, آپ ہو گئے کافر. تو یہ لفظ کافر آپ کے لیے ہے انعام. مطلب یہ کہ آپ کو کافر کہہ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو, تم خیر میں شر کو ملا کیوں نہیں رہے, تم الگ الگ کیوں دکھانا چاہتے ہو.
یہ ہے آپ کی سزا. اگر آپ اس سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو خیر میں شر کو ملا رہن دیجئے. آپ بھی یہی کیا کیجئے. یہ آپ کو عادت کیوں پڑ گئی ہے خیر سے شر کو الگ دکھانے کی؟ یہ عادت کس نے ڈال دی آپ کو؟ یہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ یہ انبیاء کے امت میں اکثریت پسند کرتی تھی خیر و شر مکس ہو کے چلے. کچھ لوگوں کا مزاج تھا وہ الگ ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی اس طرح ہم کام نہیں کر سکتے, اس طرح کام نہیں چلے گا. ان چند لوگوں کی وجہ سے ہم کو بھی یہ سب کچھ بھگتنا پڑا. اگر سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, قنبر یہ لوگ بھی امت کی طرح سب کچھ ملا جلا رہنے دیتے تو ہم تک یہ بات ہی نہ پہنچتی. ہم کیا کریں؟ وہ مولا کے ٹریننگ یافتہ تھے, مولا سے انہوں نے فکر لی تھی, مولا نے ان کو یہ بات بتا دی تھی اگر خیر میں تم شر کو ملاؤ گے تو اللہ تم کو پسند نہیں کرے گا. ہم اللہ کے پسندیدہ بننے کے لیے یہ سب کچھ کر بیٹھے, ورنہ دنیا کیا بری تھی. دنیا تو بہت اچھی تھی, ہم بھی سلطنت کے مالک ہوتے. ہم نے سلطنت کو ٹھکرایا ہے, ہم نے سلطنت کو ٹھکرایا ہے شر پہ لعنت کرنے کے لیے. پتہ چلا شیطان سے اس وقت مقابلہ پوری کائنات کا نہیں ہے. شیطان کے مقابل نہ کوئی ملک ٹکا ہوا ہے. جملہ ہے قیمتی, امریکہ بھی شیطان سے مل گیا, اسرائیل بھی شیطان سے مل گیا, عرب بھی شیطان سے مل گیا, یہودی شیطان سے مل گیا, عیسائی شیطان سے مل گیا, مسلمان شیطان سے مل گیا, شیعہ جو ہے شیطان کے ڈٹے ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مجلسیں میلوں میلوں شیطان سر پیٹتا بھاگ رہا ہے, پریشان دوڑ رہا ہے, اپنی قوم کو جمع کیا ہوا ہے. محرم آ گیا, تبرہ کے میزائل آ رہے ہیں, بچو بچو بچو. یہ ہے خیر و شر کی لڑائی, یہ ہے خیر و شر کی لڑائی. کس شان سے لڑی جا رہی ہے؟ کربلا نہ ہو تو ہم کیسے جانیں, ہم کیسے پہچانیں, ہم کیسے سمجھیں؟ امام حسین نے سمجھایا, کہا دیکھو الگ الگ کیسے کرتے ہیں. سارا عمل تو یہ ہے, مشکل ترین امر یہ ہے کہ ایک آ کے آپ سے لپٹ جائے کہ میں آپ کا جانثار, میں آپ کا عاشق, اور دل میں کچھ اور. اب آپ اس کو بھگائیں گے کیسے؟ انبیاء کی زندگیوں میں یہ تھی مشکلیں. ہم آپ کی قوم ہیں, ہم آپ کی قوم ہیں. اب انبیاء کہیں اس کو نکالو یہ منافق ہے, تو پبلک کہے گا آپ کو کیسے پتہ, اتنی تو محبت آپ سے کر رہا ہے. تو امت نے کی چالاکی, ہم جانثار, ہم جانثار, جان فدا, ہم آپ پر فدا. اللہ نے کہا ان کی یہ محبتیں, ان کے یہ دعوے, یہ جان کا نثار کرنا, پھر انہیں آزماؤ. جب آزما لو گے تو اوروں کو بھی پتہ چل جائے گا. مارو گے, پیٹو گے, نکالو گے, قید کرو گے, پھانسی دو گے, لوگ کہیں گے اپنے ہی صحابی کو مار رہے, اپنی امتی کو مار رہے. یہ تو کلمہ پڑھ چکے. اب جب کلمہ پڑھ لیا تو اب کچھ دینا نہیں چاہتے, انہیں حصے دار نہیں بنانا چاہتے, اپنے ہی ساتھیوں کو مار رہے. سیاست میں ہوتا تو یہی ہے, پہلے تو پارٹی مضبوط بنتی ہے, جب خود مضبوط بن جاتی ہے تو جو ذرا آگے آ رہے ہوتے ہیں تو ایک لیڈر ابھرتا ہے, کہتا ہے اس کو بھی ہٹاؤ, اس کو بھی ہٹاؤ, اب اسے بھی راستے سے ہٹاؤ, اب اسے بھی. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ تو سیاست کی تاریخ ہے. اور ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے اگر میں پڑھوں تو پھر تفصیل میں چلا جاؤں کہ بھئی ہندوستان کو آزاد کرا لو انگریزوں سے, سارے لیڈر ساتھ لگ گئے. اس میں محمد علی جناح بھی تھے,
اس میں نہرو بھی تھے، مہاتما گاندھی سب کے ہیڈ تھے، لیکن سب سے زیادہ جو کام کر رہے تھے وہ سبھاش چندر بوس کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک آزاد قوم فوج بنا لی تھی، وہ جہاز وہاز لے آئے تھے، وہ کہتے کہ لڑو انگریزوں سے۔ گاندھی یہ کہہ رہے تھے کہ لڑو نہیں بلکہ صرف امن کے ساتھ مظاہرہ کرو، دونوں میں ہوا ٹکراؤ۔ سبھاش چندر بوس کا جہاز کہیں غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلا، پتہ چلا ایک لیڈر راستے سے ہٹا دیا گیا، پھر اب دوسرا لیڈر قائد اعظم کیسے ہٹایا جائے؟ ابھی تو گاندھی کے ساتھ تھے، ان کا کچھ ایسا کرو معاملہ کہ ہو ہی جائے۔ انہوں نے مسلم لیگ کے رکن اسمبلی میں کم کر دیے، کانگریس کے زیادہ کر دیجئے، لیکن دونوں الگ ہو گئے۔ جب دونوں الگ ہو گئے، قائد اعظم نے کہا ہمیں ملک چاہیے، لیجئے ایک لیڈر اپنا ملک بنا کے بیٹھ گیا۔ اب گاندھی جی پھیل گئے، ہندوستان پورا لے لیا، کانگریس کو پورا ملک مل گیا۔ یہ ہر سیاست میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی بہت سی پارٹیاں بنی، مسلم لیگ بنی، پھر حصے ہوئے، پھر کچھ اور ٹکڑے ہو گئے، پھر کچھ چھانٹے گئے، کچھ نکالے گئے، کچھ مر گئے، کچھ پھانسی چڑھ گئے۔ جو پارٹی بنتی ہے اس میں چھانٹی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہی انبیاء کی تاریخ بھی ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، کچھ نئے ہوتے ہیں، کچھ پرانے ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پیچھے والوں کو آگے ہٹانا چاہتے ہیں، جو پہلے خدمات کر چکے تھے آنے والے چاہتے ہیں کہ ان کو پیچھے ہٹا دیں، ان کے زیادہ فضائل بیان نہ ہو، ان کا زیادہ ذکر نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ جو آج کے سینئر لوگ ہیں ان کے بیان کیجئے فضائل، اور جو جونیئر لوگ ہیں جو بعد میں کلمہ پڑھ کے آئے ہیں ان کی بھی پہچان کرائیے اور ان کو پرکھیے، اور جگہ جگہ پرکھیے۔ پرکھنے کا طریقہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ عمر ابن عبد ود مقابل آ گیا ہے، آپ پکار کے کہیے اس سے مقابل کون جائے گا؟ ہے تو سب جانسار، ہے تو سب جانسار۔ اب یہ آزمائے جا رہے ہیں، یہ آزمائے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ احزاب یعنی سارے فریق مل گئے تھے، یہودی، مکے کے کافر اور دیگر قبائل، سب نے مل کر کہا تھا محمد کو ختم کر دو، اسلام کو ختم کر دو، تاکہ ہم یلغار کر دیں گے، سب لوگ مل کر مدینے میں محدود کر کے سب کو مار ڈالیں گے۔ آ گئے بیرون مدینہ، پہاڑیوں کی پناہ گاہ میں اپنے خیمے ڈال کے لشکروں کو لے کے آ گئے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ احزاب میں، پورا سورہ ہے سورہ احزاب، کہ ایسے لشکر آئے تھے کہ پہاڑیوں کی چوٹی سے لے کر نیچے تک ایسا لگتا تھا چاروں طرف لشکر، اور ایک عجیب منظر قرآن نے کھینچا، لگتا تھا آسمان سے لشکر اتر رہا ہے، زمین سے لشکر ابل رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی نگاہوں کی تعریف اللہ نے کی ہے، جو ان کو نظر آ رہا تھا، ادھر لشکر ادھر لشکر، ادھر لشکر ادھر لشکر۔ اور ایسے میں رسول اللہ وہاں خیمے لگائے، سب کے بیچ میں 32 دانتوں میں ایک زبان، چاروں طرف سے رسول اللہ گھرے ہوئے، بیچ میں خیمے، خیموں میں مسلمان، اور سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کان میں برے پھنسے۔ یہ لفظ آپ سمجھے نہیں، برے پھنسے۔ بدر کا میدان کھلا تھا، احد کا میدان کھلا تھا، بھاگنے کے راستے تھے، یہاں سے بھاگنے کا راستہ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا آزما لو، یہ خیر اور شر کا ٹکراؤ تھا، اور 4 ہجری اللہ نے کہا آج شر بھی اچھی طریقے سے پہچانا جائے، اور آج خیر کا بھی تعارف ہو جائے، اور یادگار تعارف ہو جائے تعارف۔ کئی دن گزر گئے اور سب کہہ رہے ہیں اب کی تو برے پھنس گئے، اور ایک ایک لفظ عالم اسلام، صحابہ رسول کا قرآن نے محفوظ کر لیا۔ دیکھیے باتیں کر رہے ہیں وہ، جبریل سن رہے ہیں، اللہ میاں سن رہے ہیں، پھر انہی لفظوں کو جو انہوں نے کہا اسی کو وحی بنا کے جبریل پھر لا رہے ہیں، پیغمبر کو اتار رہے ہیں، سورہ بن رہا ہے۔ یہ تاریخ نہیں ہے، ان کی خبریں پہلے آسمان پہ جاتی ہیں، اللہ ان کے قول کو دہراتا ہے وحی بنا کے، تاکہ وہی اس لیے ان کے لفظوں کو بنا دو کہ انہی کی نسلیں تو اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ کہنے لگے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ احزاب، وہ کہنے لگے
جانے والوں چلو یثرب بھاگ چلو. اور پھر رسول اللہ سے آ کے کہنے لگے خدا کے لیے جانے دیجئے, بچے وہاں اکیلے ہیں, عورتیں وہاں اکیلی ہیں. رحمت للعالمین کی جگہ حضرت موسیٰ ہوتے تو کہتے مرے تمہارے بچے اور مرے تمہاری عورتیں اور تم یہی مرو. یہ تو رحمت ہے, رحمت. بچے اکیلے ہیں, ہمیں جانے دیجئے. اب جملے لیتے رہیے گا, بات تو تعارف تک جائے گی نا, خیر و شر تک. جب تک دونوں آمنے سامنے نہ آ جائیں تقریر ختم کیسے ہوگی؟ ابھی تک تو خیر و شر پہ پڑھ رہا تھا, اس وقت تو وہ منزل آنے والی ہے کہ دونوں آمنے سامنے ہو جائیں گے. خیر و شر ایک دم آمنے سامنے آ جائیں گے اور سب دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیے گا. تو ابھی تو وہ منزل آنے والی ہے, لیکن یہاں پہ جملے دے دوں. عورتیں اکیلی, ہمارے گھر اکیلے ہیں, ہم کو جانے دیجئے مدینے, اجازت دے دیجئے. جملہ دوں, بدر میں احد میں گئے تھے تو اجازت نہیں لی, یہ آج کاہے کے لیے اجازت دی؟ پتہ چلا راستے بند ہیں, جبھی تو کہا جا رہا ہے راستے کھلوا دیجئے. دیکھو بھائی, دیکھو بھائی, دیکھو بھائی, راستے تو بند ہوتے ہیں منافقوں کے, عزاداروں کے راستے نہیں بند ہونے چاہیے. خدا کے لیے عزاداروں کے راستے بند نہ کرو, عزاداروں کے راستے نہ بند کرو, ان کی سواریوں کے بھی راستے بند نہ کرو اور عزاداروں کے راستے بھی نہ بند کرو. اگر کوئی راستے بند کرے تو بھئی اب یہ تو سوچنا پڑے گا کہ بھئی راستے کس کے بند ہوتے ہیں. اب یہ تو اللہ نے راستے بند کیے تھے, لیکن وہ تھے جو نبی کے ساتھ نہیں تھے, راستے تو ان کے بند ہوتے ہیں. اب بند کرائے اللہ میاں نے, اس لیے کہہ رہے تھے جانے دیجئے. راستے کیسے بند ہوئے؟ میدان میں کہیں راستے بند ہوتے ہیں؟ میدان میں کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا, کوئی دروازہ ہی نہیں ہوتا کہ گیٹ لگا دیے گئے. پہلے کراچی کا طریقہ تھوڑی تھا کہ وہ لوہے کے وہ بنا لیے اور سڑک پہ لگا دیے, انہوں نے کہا اب ادھر سے آپ نہیں جا سکتے, یا ٹریلر کھڑا کر دیا اور ٹینک کھڑا کر دیا, پٹرول کا ایک ٹرک لے آیا, وہ ترچھا کر کے کیسے کیسے کیسے. تو اب یہ سب تو وہاں تھا نہیں, اس لیے راستے بند نہیں ہو سکتے. یہ راستہ کیسے بند ہوا؟ جانے کیسے دماغ میں سلمان فارسی کے بات آئی اور انہوں نے رسول اللہ کو جا کے یہ بات بتائی. تو کیا رسول اللہ کو بات نہیں معلوم تھی؟ لیکن سلمان نے جا کے کہا دیکھیے ہوتا یہ ہے یا رسول اللہ, ایران میں, ہمارے ایران میں جب لڑائیاں ہوا کرتی تھیں تو لشکر یہ کرتے تھے کہ رات میں حملہ نہ کر دیں سوتے میں, اس کو کہتے ہیں شپخون مارنا. یعنی ایک لشکر سو رہا ہے اور رات میں یلغار کر دیا اور سوتے ہی میں سب کو مار پیٹ لیا. تو سو نہیں سکتے سب, ڈر کے مارے لشکر آ جائے گا, شپخون مارے. تو ایران کے لوگ یہ کرتے تھے یا رسول اللہ کہ جہاں لشکر ہوتا تھا چاروں طرف گہری گہری خندقیں کھود لیتے تھے. خندقیں اب ہر لڑائی میں کھدتی ہیں, بانی اس کے سلمان فارسی ہیں. دیکھیے خندق اگر کوئی عام سی چیز ہوتی تو اتنی مشہور نہ ہوتی. اس لڑائی کو کہتے ہیں جنگ خندق. سلمان کا نظریہ مشہور کتنا ہو گیا. قرآن نے کہا جنگ احزاب, تاریخ میں لکھا گیا جنگ خندق. رسول اللہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے سلمان. ہاں دیکھو ایسا کریں, ایک طرف تو ہے پہاڑی, ادھر سے تو حفاظت پہاڑ سے ہو جائے گی, ادھر سے آئے گا نہیں دشمن, اور تین طرف ہم خندق کھودے لیتے ہیں. لیکن خندق کھودے گا کون؟ بس سب کو لگا دیجئے, سب کو لگا دیجئے. پتہ چلا رسول اللہ نے کم از کم 2-3 دن کے لیے اپنی پوری امت کو پٹھان بنا دیا. سڑک کھودو, سڑک کھودو.
اچھا دیکھیے رمضان کا مہینہ، روزے سے سردی ایسی کہ سردی کا رمضان پڑا تھا، تھر تھر والی سردی. اس میں رسول اللہ نے کہا کہ رات بھر ہم بھی تمہارے ساتھ مل کے مدد کریں گے، خندق کھودو. اب سب پھوڑے لیے ہوئے خندقیں کھود رہے ہیں، مٹی نکال نکال کے باہر چوڑی چوڑی خندقیں کھود دی. چاروں طرف سے راستہ بند ہو گیا، ایک طرف پہاڑی، تین طرف سے خندق. تھکے بیچارے ہارے. رسول اللہ نے کہا اب سو، دشمن آ ہی نہیں سکتا، آرام سے سو جاؤ. رات میں سب تھکے ماندے تھے، لیٹ لیٹ کے سو گئے مٹی کے ڈھیر پہ. ابھی صبح آنکھ کھلی تھی کہ ابھی کہتے کہ چائے پاپے یا رسول اللہ. کہ عجیب افتاد پڑی کہ جس کی آواز سے سب تھر تھر آ گئے. ہوا یہ کہ صبح سویرے ہی اٹھ گیا احزاب کا سردار عمرو ابن عبد ود، عرب کا مانا ہوا پہلوان، لہیم شہیم، بڑی بڑی لڑائیاں جیتے ہوئے، کہ اس کو کرائے پہ لوگ لے جاتے تھے. جیسے کرینے نہیں کرائے پہ لے جاتے ہیں، فلانی جگہ کرین آ گئی، اب تو سڑکیں بھی کھود رہی کرین، کوئی پل ول گر جائے تو کرین نے اٹھا لیا. بعض جگہ دیر ہو جاتی ہے، کہیں اور بزی ہوتی ہے. اچھا یہاں تو وہ چلی رہی کرائے پہ، پتہ چلا وہ جاپان وغیرہ سے کرائے پہ یہاں آئی ہوئی ہے اور اندر بھی کرائے میں چل رہی ہے. تو عمرو ابن عبد ود پتہ نہیں کہاں سے کرائے پہ چلا تھا، چلتا ہوا ابو سفیان تک کرائے پہ آ گیا. گویا یہ ان کا ایک طرح کا ٹینک تھا جو وہ لے کے آئے تھے. ایک بڑا ہتھیار انہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ کئی لڑائیوں میں انہوں نے اللہ کے شیر کو لڑتے دیکھ لیا تھا. جب ابو سفیان یہ سمجھ گیا کہ بنی امیہ کی طاقت علی کے سامنے نہیں ٹھہرے گی، تب اتنی پارٹیوں کو ملا کر اور چن کر ایک پہلوان کو لایا. اب وہ پہلوان بھی اکیلے نہیں آیا، اپنے جیسے 7 پہلوان اور لے آیا. اس کو بھی اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا، اتنا علی سے خوف زدہ تھا کہ 7 مددگار اور لایا. تو اتنے لشکروں پہ اتنا بڑا سردار اور سردار کے اتنے بڑے مددگار، اور یہاں ایک اکیلا. بس یہ ہے خیر و شر کا مارکا کہ جہاں خیر مختصر ہوتا ہے مگر خوف زدہ نہیں ہوتا، شر اپنی اکثریت بڑھاتا جاتا ہے پھر بھی ڈرا ہوتا ہے. خیر گھٹاتے گھٹاتے اپنے کو 72 پہ لایا، شر بڑھاتے بڑھاتے